آگے بڑھے خبر دیں 3 مئی کو دنیا میں عالمی یوم آزادی صحافت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پاکستانی صحافت کے لیے دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 1 سال میں 4 صحافیوں کو قتل کر دیا گیا۔ 104 سے زائد مقدمات درج کیے گئے۔ پاکستان میں صحافیوں کو خبروں تک رسائی اور انہیں عوام تک پہنچانے کے بعد کن چیلنجز کا سامنا ہے، بتا رہے ہیں اسلام آباد سے آصف بشیر چودھری۔ آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے کسی بھی ملک اور سماج کی ترقی کی ضامن سمجھی جاتی ہے۔ ریاستی جبر اور غیر ریاستی عناصر کی مبینہ کارروائیوں کے سبب پاکستان میں آزادی صحافت اور رائے کی آزادی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ گزشتہ 1 سال میں پاکستان میں 4 صحافی قتل کر دیے گئے اور 104 کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ 200 سے زائد صحافیوں کو قانونی نوٹس بھی ملے۔ کئی برسوں سے کوئی ایسا سال نہیں ہوتا جب کسی صحافی کے قتل کی اندوناک خبر ہمیں نہ ملے۔ ریاستی سنجیدگی ہے اس کا یہ عالم ہے کہ 2 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے وہ پاس ہوئے لیکن اس کے بعد اب تک اس کے رولز بنانے کے معاملے میں حکومت کی طرف سے چاہے کوئی بھی حکومت ہو کوئی سنجیدگی دکھائی نہیں دیتی۔ پاکستان میں موبائل نیٹ ورک اور سوشل میڈیا وقتاً فوقتاً بندش کا شکار رہتا ہے جو آئین میں دی گئی آزادی اظہار رائے کی ضمانت کی نفی ہے۔ FJ کی یہ کوشش ہے کہ ٹرولنگ کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے اور ایسے بہروپیوں کو جنہوں نے جرنلسٹ کا نقاب پہنا ہوا ہے ان کو کس طرح بے نقاب کرنا ہے۔ یہ آج ہمارے لیے 2 بڑے چیلنج ہیں اور یہ 2 بڑے چیلنج پریس فریڈم کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان 3 ممالک میں شامل ہے جہاں کسی آن لائن فورم پر رائے دینا قابل دست اندازی پولیس ہے اور پیکا کے کالے قانون کے تحت مقدمہ درج کیا جاتا ہے، جبکہ دنیا کے باقی ممالک میں حد تک کے قوانین کے تحت کارروائی کی جاتی ہے۔ عالمی یوم صحافت پر پاکستانی صحافتی برادری اس بات کا عہد کرتی ہے کہ ہر طرح کے دباؤ کے باوجود آزادانہ اور ذمہ دارانہ سچ عوام تک پہنچاتے رہیں گے۔ آصف بشیر چودھری، جیو نیوز، اسلام آباد۔ دنیا بھر میں آج یوم آزادی صحافت منایا جا رہا ہے۔ رواں سال اس دن کو کرۂ ارض اور ماحولیاتی بحران کے لیے صحافت کا عنوان دیا گیا ہے۔ ورلڈ پریس فریڈم کے دن پر دیکھیے ولید احمد کی رپورٹ۔ کرۂ ارض اور ماحولیاتی بحران پر قابو پانے کے لیے صحافت کا کردار، یہ عنوان ہے اس بار عالمی یوم آزادی صحافت کا۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق پاکستان آزادی صحافت کے انڈیکس میں 150ویں نمبر پر ہے۔ لیبیا، سوڈان، ایتھوپیا اور زمبابوے جیسے ممالک بھی پاکستان سے بہتر ہیں۔ فریڈم نیٹ ورک کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2022 کے مقابلے میں 2023 میں صحافیوں پر تشدد، ہراسانی اور اغوا میں 37.5% اضافہ ہوا، جبکہ 2019 سے 2021 تک پیکا کے کالے قانون کو ڈھال بنا کر 2 درجن سے زائد پاکستانی صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ برس سکھر کے صحافی جان محمد مہر کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح جیو نیوز کے صحافی ولی خان بابر، نصر اللہ خان آفریدی، موسیٰ خان خیل، سلیم شہزاد سمیت متعدد صحافیوں کو خبر دینے کی پاداش میں جان دینا پڑی۔ پریس فریڈم رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 20 سال میں 94 صحافیوں کو قتل کیا گیا۔ صحافی متی اللہ جان، اسد طور، علی عمران ریاض سمیت متعدد صحافی پر اسرار طور پر لاپتہ ہوئے، جبکہ کئی صحافی جلا وطنی کاٹنے پر بھی مجبور ہوئے۔ انہی میں ایک ارشد شریف تھے جنہیں کینیا میں قتل کیا گیا۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ آمریت ہو یا جمہوریت، پاکستان میں صحافت ہمیشہ زیر عتاب رہی ہے۔ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی۔ آزادی صحافت کے دن انٹرنیشنل فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے جنوبی ایشیا میں آزادی صحافت پر اپنی 22ویں سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان سے متعلق رپورٹ میں IFJ نے کہا کہ پاکستان میں 300 سے زائد صحافی اور ویلاگرز متاثر ہوئے۔ پاکستان میں 4 صحافی قتل ہوئے، درجنوں صحافیوں کو کئی گھنٹوں سے لے کر 4 ہفتے تک گرفتار کیا گیا۔ 60 کے قریب صحافیوں کو لیگل نوٹس دیے گئے۔ 8 صحافیوں پر بغاوت، دہشت گردی اور تشدد پر اکسانے کا الزام عائد کیا گیا۔ ان تمام کیسز میں لمبی سزائیں یا موت کی سزا ہے۔ زیادہ تر کیسز میں ان صحافیوں کے خلاف کی گئیں جو عمران خان اور ان کی جماعت کے حقیقی حمایتی ہیں۔ آزادی صحافت کے دن انٹرنیشنل فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے جنوبی ایشیا میں آزادی صحافت پر اپنی 22ویں سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان سے متعلق رپورٹ میں IFJ نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی محاذ آرائی میں صحافی پنچنگ بیگ بن گئے۔ صحافیوں کو ریاست نے ٹارگٹ کیا۔ درجنوں صحافیوں کو کئی گھنٹوں سے لے کر 4 ہفتے تک گرفتار کیا گیا۔ 60 کے قریب صحافیوں کو لیگل نوٹس دیے گئے۔ 8 صحافیوں پر بغاوت، دہشت گردی اور تشدد پر اکسانے کا الزام عائد کیا گیا۔ ان تمام کیسز میں لمبی سزائیں یا موت کی سزا ہے۔ زیادہ تر کیسز میں ان صحافیوں کے خلاف کی گئی جو عمران خان اور ان کی جماعت کے حقیقی حمایتی ہیں۔ زیادہ تر کیسز میں ریاست اور ریاستی ادارے ملوث ہیں۔ کچھ کیسز میں غیر ریاستی عناصر
علاقائی فرقے اور گینگسٹرز ملوث ہیں۔